یہ مشہور ہے کہ سیلویاریا جو کہ ایولونگا کے بادشاہ نیومریٹر کی بیٹی تھی، جنگ کے دیوتا مارس کی طرف سے حاملہ ہوئی۔ اس نے جڑواں لڑکوں ریمس اور رومولس کو جنم دیا۔ اس کے حمل کے دوران اس کے والد کو معزول کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کے چچا ایمیلیس نے لے لی۔ تخت کے دعویداروں سے بچنے کے لیے ایمیلیس نے جڑواں بچوں کو دریائے ٹائبر میں پھینکنے کا حکم دے دیا۔ تاہم ایک بھیڑیے نے انہیں ڈوبنے سے بچایا، انہیں دودھ پلایا اور ان کی پرورش کی۔ جب جڑواں بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے اس زمین پر شہر بنانے کا فیصلہ کیا۔ تاہم ان کے درمیان جھگڑے کے بعد رومولس نے اپنے جڑواں بھائی ریمس کو قتل کر دیا۔ رومولس اس شہر کا واحد رہنما بن گیا اور اس کے اعزاز میں اس کا نام روم رکھا گیا۔ اس طرح رومن سلطنت کا جنم ہوا، جس کی بنیاد 753 قبل مسیح میں ایک شہری ریاست کے طور پر رکھی گئی، جو ایک وسیع سلطنت کی شکل اختیار کر گئی، جس نے 2000 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی۔ یہ مہم جوئی جو روم کی بنیاد کے ساتھ ایک چھوٹی شہری ریاست کی بادشاہی کے طور پر شروع ہوئی، وقت کے ساتھ ایک جمہوری غالب سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ لہٰذا رومن تاریخ کا 3 مختلف ادوار میں تجزیہ کیا جاتا ہے: بادشاہی دور، جمہوری دور اور امپیریل دور۔ بادشاہت کا دور 200 صدیوں سے زیادہ رہا اور اس پر 7 بادشاہوں نے حکومت کی۔ دیگر ریاستوں کے برعکس بادشاہوں کا انتخاب بزرگوں کی کونسل اور مقبول اسمبلیوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ رومن ریاست پر تقریباً 250 سال تک زمین کے ٹکڑے حاصل کرنے کی کوشش کیے بغیر اسی طرح حکومت کی گئی۔ یہ چھوٹی سی غیر جنگی ریاست صرف روم شہر تک محدود تھی۔ بادشاہی دور کے آخری سالوں میں بغاوتوں اور بدامنی کے نتیجے میں ریپبلکن حکومت کی طرف منتقلی ہوئی۔ اس طرح ریپبلکن دور کا آغاز ہوا، جس میں بہت سی چیزیں بدل گئیں۔ جمہوریہ کے ابتدائی سالوں میں جس امن کی پالیسی کی پیروی کی گئی، اس کی جگہ آہستہ آہستہ جنگوں نے لے لی اور توسیع پسندانہ پالیسی اپنائی گئی۔ اس سے روم کی سرحدیں آگے بڑھنا شروع ہوئیں، پہلے اطالوی جزیرہ نما پر اور پھر بحیرہ روم کے پورے خطے میں۔ ان کی پروفیشنل اور بھاری آرمرڈ انفینٹری کی بدولت، جنہیں لیجنریز کہا جاتا ہے، رومن ریاست ایک سلطنت بننے کی طرف قدم بقدم ترقی کرتی چلی گئی۔ بہت کم وقت میں یونان، جزیرہ نما آئیبیرین اور شمالی افریقہ رومی علاقے میں شامل ہو گئے۔ فرانس میں انہوں نے گال کے ساتھ اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ اس دور نے اسپارٹکس کی غلام بغاوت کے ساتھ سب سے زیادہ توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ جولیس سیزر، بروٹس، سیسرو، مارکس اینٹونیس، آگسٹس اور کلوپیٹرا اس دور کے مشہور کردار ہیں۔ کچھ عرصے بعد اپنی سرحدوں کی توسیع کے ساتھ ریپبلکن حکومت ناکافی ہو گئی۔ اس موقع کو سمجھتے ہوئے جولیس سیزر نے خود کو آمر قرار دے دیا۔ تاہم اسے 44 قبل مسیح میں مخالفین نے چھرا گھونپ کر موت کے گھاٹ اتار دیا، جس میں اس کا قریبی بیٹا بروٹس بھی شامل تھا۔ جولیس سیزر کی موت کے بعد اس کا جانشین اس کا بھتیجا آگسٹس بنا، جس نے وہ کام کیا جو سیزر نہیں کر سکا تھا۔ اس نے ریپبلکن دور کو بند کر کے شاہی دور شروع کیا۔ شاہی دور کے پہلے سال رنگین کرداروں سے بھرے ہوئے تھے۔ سب سے دلچسپ شہنشاہوں میں ایک کیلیگولا تھا، جو ذہنی طور پر غیر مستحکم تھا اور اس نے اپنے گھوڑوں کو سینیٹر بنانے اور سمندر کے دیوتا کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے جیسے بہت سے مکروہ فیصلے کیے تھے۔ اس کے بعد آنے والے شہنشاہوں نے بھی حکمرانی کے لیے کوئی اچھی مثال قائم نہیں کی، یہاں تک کہ دعویٰ کیا گیا کہ اس نے جان بوجھ کر روم میں آگ لگائی اور اسے جلا دیا۔ ان تمام ناکام حکمرانوں کے باوجود رومی سلطنت ایک اچھی طرح سے قائم نظام کے ساتھ 200 سال تک علاقے حاصل کرتی رہی۔ تیسری صدی میں اس کی سرحدیں شمالی افریقہ سے میسوپوٹیمیا، مغربی یورپ سے خلیج فارس تک پہنچنے کی وجہ سے مختلف انتظامی مسائل اور الجھنیں شروع ہو گئیں۔ لہٰذا روم کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی ضرورت تھی جو مغربی اور مشرقی دونوں سرزمین پر غلبہ حاصل کر سکے۔ آخر میں شہنشاہ قسطنطین نے قسطنطنیہ، جو کہ اب استنبول ہے، اسے اپنے دارالحکومت کے طور پر منتخب کیا۔ اس کی سیاسی اور تجارتی اہمیت کے ساتھ ساتھ اس کے جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے 324 میں ایک شاندار محل، سینٹ کی عمارت، ہپوڈروم اور گرجا گھر تعمیر کیے گئے۔ یہ شہر دشمن کے حملوں کے خلاف دفاع کے لیے بڑی دیواروں سے گھرا ہوا تھا اور 6 سال بعد 11 مئی 330 کو قسطنطنیہ اپنے سرکاری افتتاح کے ساتھ سلطنت کا نیا دارالحکومت بن گیا۔ سال 395 روم کے لیے ایک اہم موڑ تھا۔ رومی سلطنت جو اس وقت تک زوال پذیر رہی جب تک کہ شہنشاہ تھوڈوسیوس کی موت کے بعد قبائل کی ہجرت کا ہنگامہ شروع ہوا اور ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ سلطنت اس کے بیٹوں آرکیڈیس اور ہونوریس کے درمیان تقسیم ہوئی۔ آرکیڈیس مشرق کا شہنشاہ بن گیا جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا، جبکہ ہونوریس مغرب کا شہنشاہ بن گیا جس نے میلان اور بعد میں روینہ کو اس کا دارالحکومت بنایا۔ روم میں 476 تک 2 مختلف بادشاہ رہے اور یہ اس وقت تک رہا جب تک روم تقسیم نہ ہو گیا، اور جیسا کہ رومی مورخین کے مطابق خدا کا کوڑا نمودار نہیں ہوا، یعنی کہ ایٹلا ہن۔
शहनशाह इटला ने मशरकी रोमन सल्तनत को मुश्किल से दोचार रखा और रोम को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। एटिला की मौत के बाद मगरबी रोमी सल्तनत दीगर जर्मनी कबाइल के हमलों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकी और आखिरकार तबाह हो गई। रोमनस ऑगस्टस के दौर में ये तारीख में गायब हो गए। मगरबी रोमन सल्तनत के जवाल के बाद ये तकरीबन 1000 साल तक मशरकी रोमन सल्तनत या बाजंतीनी सल्तनत के तौर पर मौजूद रही, लेकिन 19वीं सदी के मौरखीन ने इसे गलत कहा है। ये बाजेंटियम सल्तनत का मशरकी निस्फ हमलों से महफूज रहा और यहाँ तक कि शहनशाह अनास्तासियस के दौर में तरक्की करने में कामयाब हो गया, जो 491 में तख्त पर बैठा था। अगरचे इसने 650 की दिहाई तक एक अजीम सल्तनत के तौर पर अपनी हैसियत बरकरार रखी, लेकिन इसने अपने इलाके खो दिए। ये जजीरानुमा अरब, शिमाली अफ्रीका, मिस्र और अनातोलिया के कुछ हिस्से थे। उमवियों के कयाम के साथ तुर्क वो कबीला था जो मशरकी रूमी सल्तनत का खात्मा कर रहा था। ये बल्कान और अनातोलिया के दरमियान सदियों तक फंसे रहे। 1071 में अनातोलिया पर तुर्क छापे मंजकर्त की जंग में अपनी फतह के साथ शुरू हुए, जिससे बाजंतीनियों का जवाल शुरू हो गया। दर हकीकत जैसे ही सल्तनत उस्मानिया, जो कि इस खित्ते में तुर्की की सल्तनतों में से एक है, गैर मामूली तौर पर तरक्की करती गई, मशरकी रूमी सल्तनत कुस्तुनतुनिया की फसीलों में फंसी हुई एक छोटी सी शहरी रियासत बन गई। 1453 में ये 7वें उस्मानी सुल्तान महमूद फातेह थे जिन्होंने रूमी सल्तनत को आखिरी धचका दिया। इस तरह अजीम रोमी सल्तनत की आखिरी बाक़ियात तारीख से मिट गईं। रूमी सल्तनत जिसने आलमी तारीख पर अपना निशान छोड़ा, अपनी बुनियाद से लेकर मशरकी रूमी सल्तनत के खात्मे तक 2206 साल इसने हुकूमत की। इस दौरान इसने तकरीबन 22,78,000 मुरब्बा मील के रकबे पर हुकूमत की। ये इतने वसीओ अरीज इलाकों तक पहुंच गई कि आज की सरहदों पर गौर किया जाए तो बहुत से ममालिक जैसे यूनान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, तुर्की, इराक, शाम, मिस्र, लीबिया, अलजायर और मराकश इस सल्तनत में शामिल थे। ये रियासत जो हजारों साल पहले दुनिया में मौजूद थी, आज भी टीवी सीरीज, फिल्मों और कंप्यूटर गेम्स में मकबूल है।